إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين محترم حاضرین جمعہ، دینی اور ملی بھائیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میری معزز اسلامی ماں اور بہنیں، تمام تعریف حمد و ثنا کبریائی بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جس نے ہم بنین و انسانوں کو اس روئے زمین کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بلا چوچو چرا بھٹکتا ہوا راہ پر نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے رہبری کے لیے ہمارے رشد و ہدایت کی خاطر 1,24,000 انبیاء کرام کو اس روئے زمین کے اندر مبعوث کیا، اس روئے زمین کے اندر بھیجا
تمام کے تمام نبیوں کے اوپر درود ہو اور تمام کے تمام رسولوں کے اوپر بھی خصوصاً بالخصوص میرے اور آپ کا آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم حاضرین جمعہ، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس سے ایک آیت تلاوت کی ہے۔ آیت جو ہے سورہ بنی اسرائیل سے اور آیت 1 ہے۔ اس مناسبت سے آج میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا مسجد اقصیٰ کے تعلق سے، یعنی مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کے کیا فضیلت ہے، مسجد اقصیٰ کو کس نے بنایا اور مسجد اقصیٰ ابھی کن لوگوں کے قبضے میں ہے، وہ چیز بیان کروں گا۔ مسجد اقصیٰ فلسطین کے اندر ہے اور یہ ایک شام کا، فلسطین ہی کے اندر ملک شام بھی ہے۔ وہاں ملک شام میں کئی سارے انبیاء کرام آئے، مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے جو گئے ملک شام یعنی فلسطین کے طرف گئے، حضرت لوط علیہ السلام وہاں ہجرت کر کے جو گئے ملک شام یعنی فلسطین کی طرف گئے۔ اسی طرح سے حضرت یعقوب علیہ السلام فلسطین میں ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام فلسطین میں، موسیٰ علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں موت اگر دینا تو فلسطین ہی میں دعا دے، فلسطین کے اندر ہمیں موت آئی۔ تو یہ شہر جو ہے یہ ایسا ہے، یعنی انبیاء کرام کا مسکن ہے، انبیاء کرام وہاں مدفون ہے اور انبیاء کرام کا مسکن وہاں رہنے کی جگہ ہے۔ انبیاء کرام، یہ شہر کو انبیاء کرام کا شہر کہا جاتا ہے، انبیاء کرام کا شہر کہا جاتا ہے، نبیوں کا شہر ہے یہ۔ ہمارے اور آپ کا آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فلسطین کے اندر پیدا تو نہیں ہوئے، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سب سے اہم تحفہ دینا چاہا اللہ تبارک و تعالیٰ، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطین لے کر کے گئے، مسجد اقصیٰ لے کر گئے اور اس کے بعد آسمان کے سفر کرائے۔ تو یہ فلسطین وہ شہر ہے۔ کچھ ہی دنوں سے شرپسندوں نے ملک فلسطین کے اندر، اسرائیل جنہیں کہا جاتا ہے، غزہ کے اندر اور دیگر جگہوں کے اندر مسلمانوں کو جینا کیا کر دیا، دو بھر کر دیا ہے۔ مسلمانوں کے جینا دو بھر کر دیا ہے۔ مسلمان کے اوپر بمباری ہو رہی ہے، مسلمان کے لہو کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ کئی معصوم کی جان ابھی تک چلے گئے ہیں، کئی معصوم کی جان ابھی چلے گئے ہیں۔ تقریباً سینکڑوں ہزاروں مسلمان ابھی گھائل ہے، ابھی کرنٹ ان تک نہیں پہنچیں گے، پینے کا پانی ان تک نہیں پہنچیں گے، اور اسی طرح سے بمباریاں ہو رہی ہے اور یہ رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں، رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ یعنی اسرائیل ان کو تباہ و برباد کرنا چاہ رہا ہے۔ وہی فلسطین کو جو انبیاء کرام کا مسکن رہا، وہی فلسطین کو جو انبیاء کرام، جہاں پر انبیاء کرام کا شہر جو کہا جاتا ہے، وہی فلسطین بیت المقدس جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر جب تھے تو اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ یہ مسلمانوں کا سب سے پہلا قبلہ ہے، سب سے پہلا جن کی طرح منہ کر کے نماز پڑھی گئی ہے انہیں قبلہ کہا جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کا یہ پہلا قبلہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ لیکن جو ہی ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ کاش کے خانہ کعبہ ہمارا قبلہ بن جائے۔ تو یہ مسلمانوں کا یہ قبلہ ہے، مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے، قبلہ اول ہے۔ اب وہاں پر اس طرح کے حالات ہو رہے ہیں تو ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم اور آپ تو اسلامی حکومت کے اندر نہیں رہتے ہیں، ہم جو ملک ہندوستان کے اندر رہتے ہیں یہ الگ جگہ ہے، تو ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو جو ہے مسجد اقصیٰ سے مسلمانوں کو پیار ہونا چاہیے، مسجد اقصیٰ سے مسلمانوں کو محبت ہونی چاہیے،
مسجد اقصی جو دنیا کے اندر جو بنائی گئی مساجد میں سے یہ دوسرا مسجد ہے۔ سب سے پہلا جو بنایا گیا خانہ کعبہ، مسجد حرام جسے کہا جاتا ہے، وہ مکے کے اندر بنایا گیا، سب سے پہلا مسجد، فرسٹ مسجد۔ پھر اس کے بعد دوسری مسجد جو بنائی گئی مسجد اقصی بنائی گئی۔ مسجد اقصی کے اندر اگر کوئی شخص ایک وقت کی نماز پڑھتا ہے تو گویا کہ 50 وقت کی نماز پڑھنے کے برابر ان کو ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ مسجد اقصی یہودیوں کے قبضے میں تھا، لیکن بعد میں پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہی مسجد اقصی جو ہے، مسجد اقصی مسلمانوں کی حکومت میں آ گئی۔ مسلمانوں کی حکومت میں آئی، مسلمانوں کے پاس ان کی چابیاں آ گئی، مسلمان اچھے ڈھنگ سے نماز پڑھنے لگے، لیکن کوئی وقت گزرتا گیا اور وقت گزرتے گزرتے پھر ایسا ہوا کہ پھر یہودیوں کے قبضے میں ہو گیا، یہودیوں کے قبضے میں ہو گیا۔ اب یہودیوں کے قبضے میں ہوا تو یہودیوں کے ہاتھ میں کچھ دن تک پھر رہا، کچھ سالوں تک، کچھ دن تک رہا۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی جو کہ ایک نوجوان تھے، صلاح الدین ایوبی، تقریباً انہوں نے 17 یا 18 سال کی عمر میں پھر سے جو بیت المقدس ہے اس کو فتح کیا اور پھر سے مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا، پھر سے مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا۔ پہلے یہودیوں کے قبضے میں تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور حکومت میں فتح ہوئی اور یہودیوں کو شکست دیا اور بیت المقدس مسجد اقصی جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ مسلمانوں کے ہاتھ میں چند دن تک رہے، کچھ سال تک رہے، اس کے بعد پھر یہودیوں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ یہودیوں کے ہاتھ سے پھر سے لڑائی اور جنگیں ہوئی اور اس کے بعد صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ میں آیا، مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا۔ اب ابھی جو بیت المقدس جو ہے یہودیوں کے کیا ہے، ہاتھ میں ہے۔ یہی ابھی بیت المقدس جو ہے یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، اسی لیے طرح طرح کے چیزیں وہاں پہ ہو رہی ہے اور مسلمانوں کو صفا ہستی سے وہاں سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن ایسے حالات میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور حمد و ثنا سے الحمدللہ پھر قرب قیامت کے قریب پھر یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آئیں گے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو وہیں شام، ملک شام سے آسمان پہ اٹھایا گیا۔ جب یہودیوں نے سازش کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو مار دیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان میں اٹھا لیا، زندہ آسمان میں اٹھا لیا۔ تو پھر سے وہیں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ جب نازل ہوں گے وہیں شام ہی کے اندر نازل ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے وہی ملک شام ہی پہ اتریں گے اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں پھر بیت المقدس جو آج یہودیوں کے قبضے میں ہے، آج کیا ہے، آج بیت المقدس جو ان کے قبضے میں ہے عیسیٰ علیہ السلام سے پھر وہ ہوگی اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے گی، پھر مسلمانوں کے ہاتھ میں آتی گی۔ تو گویا بتانا مقصد یہ ہے کہ ملک فلسطین جو ہے انبیاء کرام کا شہر رہا ہے۔ ملک فلسطین جو ہے تمام انبیاء کرام کی امامت اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ کرائے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، مکہ سے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے، مسجد اقصی تک۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی تک لے گئے، مسجد اقصی تک لے گئے اور ان کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہے۔ وہ السمیع العلیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔ تو کیسے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تھے، مسجد حرام سے براق کے ذریعے سے اقصی تک لے گئے۔ اقصی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے وہاں تمام انبیاء کرام کی امامت کرائی، تمام انبیاء کرام اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صفیں باندھ کر کے کھڑے ہوئے اور اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر امامت کرائے، نماز پڑھائے۔ نماز پڑھانے کے بعد پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک لے گئے، ساتوں آسمان کے سفر کرائے، ساتوں آسمان کے سفر کرائے، کیونکہ آسمان 7 ہے اور ایک اور دوسرے آسمان کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 500 سال کا فاصلہ ہے، 500 سال کا فاصلہ ہے۔ تو وہ سفر کرائے، پھر وہاں سے بیت المقدس سے
بن سدرۃ المنتہا یعنی آسمان تک لے گئے، اور وہاں لے جانے کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 50 وقت کی نماز فرض کی، 50 وقت کی نماز فرض کی۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے واپس آ رہے تھے، لوٹ رہے تھے، تو اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہو جاتی ہے، موسیٰ علیہ السلام سے ہو جاتی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہونے کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہاں تک بلایا ہے، آپ کو کوئی گفٹ دیے ہوں گے، کوئی تحفہ دیے ہوں گے، کیا آپ کو کیا عطا کی گئی، کیا آپ کو عطا کیا گیا، آپ بتائیں۔ بتایا کہ میری امت کے اوپر 50 وقت کی نماز فرض کی ہیں، 50 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے قوم کے اندر یہ طاقت نہیں ہے، تمہاری امت کے اندر وہ طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، اس لیے آپ ایسا کیجئے کہ اپنے رب کے پاس دوبارہ جائیں آپ، اور جا کر کے نماز میں کمی کرا لیں، نماز میں تخفیف کرا لیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ 10 وقت کی نماز کم ہو گئی، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ 5 وقت کی نماز کم ہوئی، تو ایک کے بعد دیگرے 5 وقت کی نماز کم ہوتی گئی، آخرکار 5 وقت کی نماز رہ گئی۔ اب بھی موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ اب بھی اپنے رب کے پاس جائیے، آپ کے امت کے اندر وہ طاقت نہیں ہے، یہ کام نہیں کر سکتے، یہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اب اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بات ہے کہ اب مجھے اپنے رب کے پاس جاتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے، اب میں اپنے رب کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اب اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات اپنی زبان اتھر سے نکالے، اپنی زبان سے کہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز عطا کیا ہے اس کے اندر رد و بدل نہیں۔ آج سے تمہاری امت جو ہے 5 وقت کی نماز پڑھے گی، لیکن ہوگا کیا 50 وقت کی نماز پڑھنے کی فضیلت دی جائے گی، ثواب دیا جائے گا، ثواب عطا کی جائے گی۔ یعنی امت محمدیہ اگر 5 وقت کی نماز پڑھ لیتا ہے تو گویا کہ 50 وقت کی نماز پڑھنے کی فضیلت انہیں عطا کی جائے گی۔ میرے بھائیوں، نماز کی اہمیت سمجھیں، آپ سمجھیں، غور کریں۔ آپ کی نظر میں نماز کی اہمیت نہیں ہے، دیگر چیزوں کی باری آئی، زکوٰۃ دینے کی باری آئی، کسی طرح سے دے دیتے ہیں، حج کرنے کی باری آئی، کسی طرح سے کر دیتے ہیں، کلمہ شہادتین کا اقرار کر لیتے ہیں، اور دیگر چیزیں، یہ تمام ساری چیزیں ہم اور آپ کر دیتے ہیں۔ لیکن نماز کی باری جب آتی ہے تو ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ بڑی کوتاہی کرتے ہیں، بڑی سستی کرتے ہیں، اور ہمارا آپ کو یہ ہے، نظریہ یہ ہے کہ ایک انسان کے پاس اگر کام و کاج ہے پھر اس کے اوپر نماز معاف ہو گئی ہے۔ ایک انسان کے پاس کام و کاج ہے تو اس کے اوپر نماز معاف ہو گئی، ایسا سوچ ہے، ایسا مسلمانوں کا سوچ بنا ہوا ہے، ایسا مسلمانوں کا سوچ بنا ہوا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں سمجھیں آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے اوپر جب زکوٰۃ فرض کی تو دنیا کے اندر فرض کی، حج فرض کی تو دنیا کے اندر فرض کی، روزے فرض کیے تو دنیا کے اندر فرض کیے، لیکن جب نماز دینے کی باری آئی تو اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان تک لے گئے، وہ آخری 7 آسمان کے سیر کرائے، اور وہاں پر اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ دیا گیا، نماز کا گفٹ دیا گیا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بڑی قدر کیا کرتے تھے، بڑی قدر کیا کرتے تھے، بڑے اہمیت سمجھا کرتے تھے۔ آپ کے اوپر جب مصیبتیں آتی تھی، پریشانیاں آتی تھی، غم نڈھال کرتے تھے یا کچھ بھی آ جائے، اللہ کے نبی حضرت بلال سے کہتے تھے ارحنا یا بلال اقیم الصلاۃ، ارحنا بہا، ارحنا یا بلال اقیم الصلاۃ، اے بلال آسان کہو اور میرے دل کو ٹھنڈک پہنچاؤ، میرے دل کو سکون پہنچاؤ، میرے دل کو آرام پہنچاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مصیبتیں گھیر لیتی تھی، پریشانیاں غم میں آتی تھی، مصیبت زدہ ہوتے تھے، کوئی بھی مصیبت لاحق ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے اڑتے تھے، نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان اطہر سے کہتے تھے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے نماز میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی چیزوں میں سے کوئی چیز پسند تھی، مثلا آپ بہت خوشبو کو بہت پسند کیا کرتے تھے، دوسری چیز عورتیں تھیں،
تیسری چیز، نماز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے میں گھل مل جاتے تھے اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ہم سے محبت کر رہے ہیں۔ لیکن جب اذان ہو جاتی تھی، کانوں میں ٹکرا جاتی تھی آوازیں، تو گویا کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اٹھ جاتے تھے کہ ہمیں محسوس یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی ہمیں نہیں پہچان رہے ہیں، اللہ کے نبی ہمیں نہیں پہچان رہے ہیں۔ تو یہ ہے میرے بھائی، اس طرح سے نماز سے محبت تھی۔ لیکن آج مسلمانوں نے یہی نماز کو کیا کر دیا، دوسرا نمبر دے دیا نماز کو۔ کیسا؟ ایک مثال دوں میں آپ کو صرف اس کے تعلق سے۔ ایک انسان کو اگر یہاں سے جنگا ریڈی گوڈم سے اگر راج منڈری جانا ہے، اگر وہاں اس کو بس پکڑنی ہے یا ٹرین پکڑنا ہے یا کہیں کا سفر کرنا ہے، تو وہ انسان اگر 4 بجے گاڑی ہے تو انسان کیا کرے گا؟ 10 منٹ بعد میں جائے گا، 4:10 میں جائے گا اسٹیشن، 4:10 میں جائے گا۔ وہ کیوں؟ گاڑی تو لیٹ بھی ہو سکتا ہے۔ ایسا ہوگا؟ ایسا نہیں کرے گا کبھی بھی۔ وہ کہے گا پاگل عقل مند انسان، تمہاری ٹکٹ جو ہے 4 بجے دیا گیا تھا اور تمہیں 4 بجے آنے کا تھا، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم 10 منٹ بعد میں کیوں آئے؟ اب ہم کوئی رسپانس تمہیں نہیں دے سکتے، اب کوئی تم جواب دہ نہیں ہے، کیونکہ وقت پر تم نے پہنچا نہیں، اس لیے آدھا گھنٹہ پہلے جائے گا، وہ آدھا گھنٹہ پہلے جائے گا وہ انسان۔ لیکن وہی جب نماز، ہر کسی کو پتہ ہے کہ جمعہ کا نماز جب منبر رسول پر خطیب آ جائے، تقریر کرنے کے لیے خطیب آ جائے، تقریر کرنے لگے، اس کے بعد اگر کوئی انسان آتا ہے تو گویا کہ ان کا نام رجسٹروں میں نہیں لکھا جاتا ہے، رجسٹروں میں ان کا نام نہیں لکھا جاتا ہے۔ لیکن ہمیں اور آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، ہمیں اور آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور ہم اور آپ ہر دن تو تاخیر کرتے ہیں، ہر دن تو لیٹ کرتے ہیں، لیکن جمعہ کے دن بھی ہمیں اور ہمارے آپ سے تاخیر ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ تڑپ نہیں ہمارے سینوں کے اندر، ڈر نہیں ہمارے سینوں کے اندر، ہمیں بس ہے تو ہے، ہمیں پورا یقین نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے کہ ایسا بھی ہے، جنت و جہنم بھی ہے یا دیگر چیز بھی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ لوگوں سے ادباً گزارش ہے، ادباً اپیل ہے، ریکویسٹ ہے، اللہ کے واسطے کم از کم نماز تو 5 وقت آپ کو ادا کرنا ہے، نماز تو 5 وقت ادا کرنا ہے، لیکن آپ اور نماز جمعہ کے دن کم از کم 10 منٹ 5 منٹ پہلے ضرور مسجد میں آئے، تاکہ کہ آپ آرام سے 2 رکعت سنت پڑھ سکے اور اس کے بعد کیا ہے، خطبہ کو سماعت کر سکے، خطبہ سن سکے۔ جمعہ کے دن نماز جو ہے 4 وقت ظہر میں نماز پڑھی جاتی ہے نا، 4 وقت پڑھی جاتی ہے، تو 2 ہی وقت 2 ہی رکعت ہم اور آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ 2 رکعت پڑھنے کا ریزن یہ ہے کہ 2 خطبہ اگر آپ سماعت کریں گے تو آپ کا 2 رکعت جو ہے وہ کفایت کر جائے گی، 2 رکعت خطبہ جو سنیں گے اس سے کفایت کرے گی، 2 رکعت آپ پڑھیں گے، 4 رکعت ہو جائیں گے۔ لیکن یہی اگر کسی کا اگر خطبہ چھوٹ جائے، جمعہ کی نماز چھوٹ جائے، تو پھر ان کو 4 وقت نماز پڑھنا پڑے گا۔ یہ بیسک چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، غور و فکر کریں، سوچیں، سینے میں ہاتھ رکھیں اور کم از کم ذرا وقت نکالنے کی کوشش کریں، اور ہمارے آپ کے دل کے اندر ایک تڑپ ہو کہ نہیں، ہمیں پہلے جانا ہے، جمعہ کی گھڑی میں پہلے پہنچنا ہے، اور پہلے پہنچیں گے۔ جمعہ کے دن میرے بھائی اتنا فضیلت کی حامی ہے کہ اگر کوئی شخص جمعہ کے دن سب سے پہلے گھڑی میں آ کر کے قدم رکھتا ہے، مسجد میں پرویش کرتا ہے، داخل ہوتا ہے، تو ان کو اونٹ کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ دوسرے گھڑی میں آنے والے کے لیے گائے قربان کرنے کے ثواب لکھا جاتا ہے۔ تیسرے گھڑی میں آنے والے کے لیے میڑھے قربان کرنے کے کیا ہے، ثواب لکھا جاتا ہے۔ چوتھے گھڑی میں آنے والے کے لیے مرغی اور انڈے کے ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جب خطیب منبر پر آ جاتا ہے، اس وقت فرشتے جو دروازے پہ ہیں نوٹ کر رہے ہیں، نام لکھ رہے ہیں۔ اب کیا کرتے ہیں، فرشتے بھی اپنے رجسٹر کو لپیٹ دیتے ہیں اور لپیٹ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ فرشتے بھی خطبے کو سماعت کرنے لگتے ہیں، فرشتے بھی خطبہ کو سننے لگتے ہیں۔ تو گویا کہ اس سے کیا پتہ چلا، صرف خطبہ میں اور آپ نہیں سن رہے ہیں، بلکہ فرشتے بھی ہمارے صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں نظر نہیں آتا ہے یہ چیز ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اس کی اہمیت کو سمجھنا۔ تو یہ میں نے اہمیت بتایا، نماز کی اہمیت اور یہ اہمیت۔ بہرحال میں بتا رہا تھا کہ دیکھیے آج فلسطین کے اندر جو اس طرح کے حالات ہو رہے ہیں، ہم ایسے حالات میں کیا کریں، ہم ایسے حالات میں کیا کریں؟ میرے بھائیوں،
ہم اور آپ کچھ نہیں کر سکتے سوائے دعا کہ ہم اور آپ دعا کریں. ہم اور آپ دعا کریں اللہ رب العالمین سے، کیونکہ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہے، ان کے خون کے ساتھ ہولیاں کھیلی جا رہی ہے. ابھی تک 5000 سے زائد مسلمان ابھی کیا ہے ہلاک ہو چکے ہیں. 400 سے زائد معصوم بچے کی جان جا چکے ہیں. کئی 1200 سے زیادہ عورتیں مر چکی ہے. یہ تباہ و بربادی چاہے وہ کوئی بھی یہ کام کرے، چاہے وہ ہندو کا خون ہو یا مسلمان کا خون ہو یا سکھ کا خون ہو یا عیسائی کا خون ہو، کسی کا بھی خون کیا جائے تو اسلام اس کو برداشت نہیں کرتا ہے. مذہب اسلام اس کو برداشت نہیں کرتا ہے. اور ایسی ہی انسان کو آتنکواد کہا جاتا ہے، ایسی ہی انسان کو دہشت گرد کہا جاتا ہے. تو میرے بھائیوں، اسلام تو وہ ہے، اسلام ایک جان کو مارنے کی بھی، اگر کوئی ایک جان کو مارتا ہے تو اسلام بتاتا ہے کہ پوری دنیا کے انسان کو قتل کیا ہے وہ انسان. اگر کسی ایک جان کو بچاتا ہے تو ایک جان بچانے کی وجہ سے پورے انسانیت کو بچاتا ہے وہ انسان. تو یہ ہے اسلام. اگر ایک نفس کو قتل کرتا ہے تو گویا کہ پورے نفس کو قتل کر رہا ہے، اگر ایک نفس کو بچا رہا ہے تو پورے نفس کو بچا رہا ہے. ارے اسلام تو وہ ہے، اسلام تو وہ پیغام دیتا ہے، شریعت تو وہ پیغام دیتی ہے. کبھی یہ خون خرابہ اس طرح کی چیز نہیں اسلام کہتا ہے کہ ایک دوسرے کو خون بہا دیا جائے، ایک دوسرے کے اوپر بمباری کر دیا جائے، ایک معصوم کو جان لے لیا جائے. اسلام یہ نہیں کہتا ہے. ارے اسلام کے پیغام تو یہ کہتا ہے انسان تو انسان ہے. اگر ایک جانور کو بھی اگر پانی پلا دیا جائے، زندگی بھر کے گناہ ان کو معاف کر کے اللہ تبارک و تعالی جنت میں جگہ دے دیتا ہے. کیا دلیل ہے اس کی؟ ایک بہت ہی بڑا بدکار شخص تھا، گنہگار شخص تھا، زندگی بھر نیکی کے کام نہیں کیا. وہ جنگل میں جا رہے تھے، اچانک پیاس لگ گئی ان کو. ایک بوڑی کے پاس، ایک کنویں کے پاس پہنچتا ہے. کنویں کے پاس پہنچنے کے بعد کیا کرتا ہے، انہیں پیاس لگتی ہے، پیاس کے لیے کنویں میں اتر آتا ہے، پانی پی لیتا ہے. یہ انسان تھا، ہاتھوں کا سہارا، پاؤں کا سہارا لے کر کے اتر گئے اور پانی نوش کر لیے، پانی پی لیے. اب وہاں سے اوپر آنے کے بعد یہ انسان کیا دیکھتا ہے، ایک کتا ہے جو گیلی زمین کو چاٹ رہا ہے اور کبھی یہاں منہ مار رہا ہے، کبھی وہاں منہ مار رہا ہے. اس کو احساس ہوا کیا احساس؟ جس طرح سے میں پیاس سے تڑپ رہا تھا، پیاس سے نڈھال تھا، گلے خشک ہو گیا تھا، میں نے اپنے گلے کو تر کرنے کے لیے میں کنویں میں اترا، پانی کو پیا تو خشک تر ہو گئی اور اس کے بعد میری پیاس مٹ گئی. آج یہ بھی تو اللہ کی ایک مخلوق ہے، ان کے پاس بھی جان ہے، انہیں بھی پیانے کی پیاس ہے. اب یہ کنواں میں اتر تو نہیں سکتا ہے، لیکن چلو میں ایسا کرتا ہوں، ہیلپ کرتا ہوں. خدمت خلق اسی کو کہا جاتا ہے، خدمت خلق کرتا ہوں. یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، چلو میں ان کو پانی پلاتا ہوں. وہ نیچے اترے اور اس وقت چمڑے کے موزے استعمال کیے جاتے تھے اور چمڑے کے موزے میں اگر پانی ڈالا جائے تو باہر نہیں آتا ہے. چمڑے کے موزے سے پانی کو نکالا اور نکالنے کے بعد کتا کو پلا دیا. کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے ان کی زندگی بھر کے گناہ اللہ نے معاف کر دیا اور معاف کرنے کے بعد ان کو جنت میں جگہ دے دی. تو میرے بھائی اسلام یہ ہے، اسلام کا پیغام یہ ہے. تو کبھی اس طرح کے کیا چیز ہے، اسلام ان تمام سارے خرافات کو کنڈم کرتا ہے، مذمت کرتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی یہ کام کر رہا ہو. تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو ملک فلسطین کے اندر جو یہ ہو رہی ہے، غزہ کے اندر جو بمباریاں ہو رہی ہے، ان کی زندگی تنگ کر دی گئی ہے. تو ہم اور آپ دعا کریں اللہ رب العالمین سے، دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، روئیں، گڑ گڑائیں، اے اللہ ہم لاچار ہیں، اے اللہ ہم بے بس ہیں، اے اللہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن ہے تو وہ ہمارے بھائی ہے، وہ ہمارے ایمانی بھائی ہے. اور ایمانی بھائی کا یہ مثال ایک جسم کی مانند دی گئی ہے کہ اگر کوئی جسم کو کہیں درد ہوتا ہے تو پورے جسم کانپ اٹھتا ہے. اے اللہ ہمارے فلسطینی مسلمان بھائیوں کی تو حفاظت فرما. اللہ جو تم مولا کریم، تیری طاقت تو ایسی طاقت ہے. جب ابرہا لشکر لے کر کے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا تو تم نے انسان کے ذریعے سے نہیں بلکہ پرندے کے ذریعے سے تم نے امداد کی تھی اور ابابیل کی ٹیم کو بھیج دیا تھا. اے اللہ آج بھی تیرے پاس وہ طاقت ہے مولا کریم. تو آج ان کی جس طرح سے تم نے ابابیل کے ذریعے سے خانہ کعبہ کو بچا لیا تھا مولا کریم، آج تو مجھے مسجد اقصیٰ کو تو اسی کے ذریعے سے تو بچا لے. مولا کریم تیری طاقت تو وہ طاقت ہے. جب جنگ بدر
میں میدان میں پہنچ گئے تھے. صحابہ کرام کی تعداد 313 کی تھی اور کافروں کی تعداد بہت زیادہ تھی، لیکن وہاں پر تم نے فرشتوں کو بھیج کر کے مسلمانوں کی امداد کی تھی، مسلمانوں کی مدد کی تھی. آج بھی تیری مدد کی ضرورت ہے مولا کریم. آج تو فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما مولا کریم. تیری طاقت تو وہ ہے، جب موسیٰ علیہ السلام کو مارنے پر پوری قوم تل گئی تھی لیکن تم نے بچا لیا تھا مولا کریم. تیری طاقت تو وہ طاقت ہے. یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ان کے بھائیوں نے پھینکا تھا اور اس کنویں کے گڈھے سے تم نے نکالا تھا. تیری اندر وہ طاقت ہے مولا کریم. تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، پورے دنیا کو پلاتا ہے، پورے دنیا کو کھلاتا ہے. تیری طاقت سے بڑھ کر کے کسی اور کی طاقت نہیں ہو سکتی ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اور اللہ تیرا وعدہ ہے جب میرا بندہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتا ہے تو میں سہی رقص سے زیادہ ہوں، ان کے دعاؤں کو سنتا ہوں. اے اللہ ہم لاچار ہیں، ہم بے بس ہیں، لیکن مولا کریم ہم دعا کر رہے ہیں عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ. مولا کریم تو فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما مولا کریم. جو اس طرح سے ان کے ذہن کے اندر اس طرح سے بات ڈالی جا رہی ہے، مسلمان کے خلاف نفرتیں اگل رہے ہیں، مولا کریم تو اسے اسلام سمجھنے کی توفیق دے دے. مولا کریم تیری طاقت تو وہ طاقت ہے. جب یونس علیہ السلام کو مچھلیوں نے نگل لیا تھا، مچھلی کا کام ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو کھائے تو غذا بنا دینا، لیکن تیرے حکم سے اس مچھلی نے یونس علیہ السلام کو غذا نہیں بنایا تھا. مولا کریم تو ان تمام مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرما. اور جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہو، چاہے کہیں بھی کوئی بھی علاقہ ہو، کوئی بھی جگہ ہو، کوئی بھی دیش ہو، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہم کیا ہم ایمانی بھائی ہیں. ہمیں تڑپ ہوتی ہے، ہمیں افسوس ہوتا ہے. مولا کریم ہم دعا کر سکتے ہیں. مولا کریم تجھ سے دعا کرتا ہے جہاں کہیں مسلمان پریشانی کے عالم مبتلا ہے، مولا کریم تو ان کی حفاظت فرما، ان کی جان کی حفاظت فرما، ان کی مال کی حفاظت فرما، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت. اور مولا کریم جو مسلمان حکومت ہے، اسلامی حکومت ہے، مولا کریم ان کے ذہن و دماغ کے اندر تو کوئی ایسی چیز ڈال دے تاکہ ابھی 56 سے زائد مسلمان ممالک ہے، وہ لوگ ان کے تعلق سے کوئی آواز اٹھا سکے، فلسطین مظلوم بھائیوں کی مدد کر سکے، معصوم بچوں کی مدد کر سکے. مولا کریم ان کے ذہن و دماغ کے اندر بھی کوئی تڑپ پیدا کر دے، کوئی اللہ کا ڈر پیدا کر دے، محبت پیدا کر دے تاکہ وہ بھی لوگوں تک اس آواز کو اٹھا سکے. بہرحال اس بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم جو بات کہی گئی ہے سب سے پہلے تو ہم اور آپ کو تو ان باتوں کے اوپر اچھی سمجھ کی توفیق دے دے. اس کے بعد مولا کہ ہم تمام مسلمان جو اختلاف و انتشار میں ہیں، مولا کریم تمام مسلمانوں کو قرآن ایک، حدیث ایک، نبی ایک، رسول ایک، سب کچھ ایک ہے. تو مولا کہ ہم تمام مسلمانوں کو تو ایک کر دے، تمام مسلمانوں کے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دے، تمام مسلمانوں کے دلوں کے اندر اسلامی بھائی چارہ پیدا کر دے. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.